أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ آپ کیسے ہیں، کیونکہ ہم سب دنیا کے تمام حالتوں سے واقف ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے آس پاس ہو رہا ہے، ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے یا ہمارے ملک سے باہر ہو رہا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کے لیے خیر کی دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمات کو رب العالمین دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہو ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسری بات کہ ہمیں ایران جیسے ملک میں فخر ہونا چاہیے، جس نے وہ ایک واحد ایسا ملک جس نے اسرائیل اور US کے خلاف صرف بولنے کی ہی نہیں بلکہ کچھ کر دکھانے کی بھی ہمت کی۔ سید علی حسینی خامنی کے شہادت کے بعد ایران نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے US اور اسرائیل کو، یہ قابل تعریف ہے۔ ایران کا سپورٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ شیعہ یا سنی میں بٹ جائیں۔ میں آپ سے یہ بتا دوں کہ میں خود ایک سنی ہوں اور اپنے شیعہ بھائی بہنوں کو تعزیت دیتی ہوں آیت اللہ خامنی کے شہادت کے لیے۔ اس جنگ کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹیں۔ شیعہ اور سنی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ آج کے دور میں اگر ہم بیٹھ کر شیعہ اور سنی کرنے لگ گئے تو اس کا فائدہ صرف اور صرف دشمن ہی اٹھائے گا۔ نبی کے ماننے والے وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، اللہ کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں۔ یہ جنگ کافروں کے خلاف ہے، یہ جنگ اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف ہے۔ تو اس جنگ کو آپس کے فرقوں میں نہ بانٹیں۔ US اور اسرائیل نے مل کر کے ایران پر حملہ کیا 28 فروری کو، اور ملٹیپل لوکیشنز پہ ان پر اٹیک کیا گیا۔ 30 سے زیادہ ان لوگوں نے بم مارے ہیں خامنی کے آفس میں، اور جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ مناب کے سٹی میں ایک ایلیمنٹری اسکول میں وہاں پہ بمباری کر کے انہوں نے 165 سے بھی زیادہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی قتل کر دیا۔ تو یہ دشمنی شیعہ اور سنی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دشمنی ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو ایک واحد اللہ پر یقین رکھنے والا ہے۔ فلسطین اور غزہ میں جب US اور اسرائیل مل کر کے حملہ کر رہے تھے اور وہاں کے پوری زمین کو انہوں نے بنجر بنا دیا، وہاں کے لوگوں کی شہادت پہ شہادت ہوتی چلی گئی۔ اس وقت بھی کسی بھی عرب ملک نے آگے بڑھ کر کے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا سوائے ایڈز بھیجنے کے۔ ارے وہ بھوکے پیاسے ہیں، انہیں کھانا بھیج کر کے آپ مدد کر رہے ہیں۔ ان کی زمین چھن رہی ہے، ان کا فریڈم ختم ہو رہا ہے، ان کے سر سے چھت چلے گئے، ماں باپ نے اپنے اولادوں کو کھو دیا اور اولادوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا۔ یہ کتنا آسان ہے کہ ہم بیٹھ کر کے کھانا پہنچا دیں اور انہیں تسلی دے دیں۔ اس وقت بھی ایران نے حماس کی مدد کی۔ حماس ایک سنی سیکٹ ہے، سنی طبقہ ہے، اور ایران شیعہ طبقہ۔ یہاں بات صرف مسجد الاقصی کے لیے ہے، یہاں بات جیروسلم کے لیے ہے، فلسطین کی آزادی کے لیے۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت صرف اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے اسرائیل اور US کے سامنے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ 1983 میں ایران نے اپنے ملک سے انٹرسٹ کو ختم کر دیا۔ صرف انٹرسٹ کو نہیں بلکہ شراب کو پوری طریقے سے بینڈ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے حجاب مینڈیٹری کر دیا۔ تو جو مسلم ممالک اللہ کے بتائے ہوئے شریعت کو لے کر کے چلنے والا ہے اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے والا ہے، تو اس پر یہ ڈاؤٹ کیوں ہے کہ اللہ کی مدد نہیں اترے گی؟ آج عربوں کے منہ سے زبان سے الفاظ چھین لیے گئے ہیں۔
اور وہ صرف اس لیے کہ وہ جھک گئے ہیں ان ویسٹرن کلچرز کے آگے۔ ہم سب جانتے ہی ہیں نا ایپسٹین فائل کے بارے میں۔ ہم میں سے کتنوں کو لگتا ہے کہ یہ ایپسٹین فائل کی وجہ سے بہت سارے بادشاہوں کے گردن جو ہے وہ دبوچ لیے گئے ہیں، اور اسرائیل اور US جس اشارے میں چاہے انہیں نچا رہا ہے۔ آج تمام مسلم ممالک کے بادشاہ جو ہیں ان کے اندر خوف اور ڈر ہے اس چیز کا کہ کہیں انہیں اپنے کمفرٹ لیول سے باہر نکلنا نہ پڑ جائے، کہیں جو عیش و آرام کی زندگی وہ جی رہے ہیں انہیں کھونا نہ پڑ جائے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یہ وقت ویسا ہی ہوگا کہ لوگ جو ہے وہن میں پڑ جائیں گے اور لوگوں کے دل میں خوف اور ڈر ہو جائے گا۔ تو وہن اسی چیز کا کہ ورلڈلی پلیجر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اپنے کمفرٹ لیول سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ پھر دنیا چاہے جو کر رہی ہے کرے، کیا ہی فرق پڑتا ہے۔ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ یہ جو جنگ ہے وہ ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں۔ ہم جانتے ہی ہیں نا کہ جنگ بدر جو اسلام کا سب سے پہلا جنگ تھا وہ بھی اس رمضان کے مہینے میں ہی ہوا تھا۔ 17 رمضان کا وہ دن تھا جب 313 حاوی تھے اور بھاری ہو گئے تھے 1000 کی فوج پر۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ کوئی اوزار تھے اور نہ ہی کوئی جنگ کے سامان، صرف حوصلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر۔ باقی صحابہ جو اپنی زندگی کو کھونے کے لیے ایک پیر میں کھڑے تھے کہ ان کے لیے صرف اور صرف اسلام کا بچنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سراغ پر تھا، اس لیے فتح ان کی ہوئی تھی۔ جنگ بدر پہلا جنگ جس میں فتح صرف مسلمانوں کی ہوئی تھی، اور مکہ کے قریش کے پیروں تلے زمین کھسک گیا تھا۔ جس سن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت ہاتھی والوں کی فوج کے ساتھ کیا اللہ نے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا۔ اس کے وجہ سے یہ سورۃ الفیل اللہ نے نازل کی تھی اور فرمایا تھا کہ کس طرح سے ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا ابابیل بھیج کر، جو بہت چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کے ذریعے سے بڑے بڑے ہاتھیوں کے جھنڈ کو اور فوج کو اللہ نے ختم کر دیا۔ وہ فوج جو مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی کعبۃ اللہ کو ختم کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو مٹانے کے لیے، اللہ کے گھر کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ نے اپنی مدد بھیج دی نا۔ اللہ اپنی مدد ایسے ہی بھیج دیتا ہے۔ فرق یہ ہے، بس یہی چیز معنی رکھتی ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے۔ کیا ہمارے دل میں اگر ڈر ہے اس بات کا کہ کل کو ہماری عیش و آرام اگر ختم ہو گئے تو ہم کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے، تو بس ہو گیا نا بات ختم۔ پھر کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے طرف تم چل کر آؤ تو میں دوڑ کر آتا ہوں، ایک ہاتھ بڑھاؤ تو میں دونوں ہاتھ سے بڑھتا ہوں۔ تو ہمیں تو بس اللہ کو پکارنے کی دیر ہے، مدد تو رب العالمین اپنے بھیج ہی دیں گے فرشتوں کے ہاتھوں۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ پورے امت کے لیے دعا کریں، جہاں جہاں جتنے بھی مسلمان ہیں پوری مسلمان امت کے لیے خیر منگائیں۔ یہ نہ کہیں کہ وہ شیعہ ہے اور ہم سنی، تو ہم کیوں بولیں، وہ ہمارے جیسے نہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو پھر آپ خود نکلیں اپنا فوج لے کر، اپنی فوج تیار کریں نا۔ یہ بولنے سے پہلے کہ وہ کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیں۔ ارے ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں آج کا صلاح الدین ایوبی؟ کہاں ہیں خالد بن ولید؟ کہاں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہمارا ایمان؟ ارے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ باقی کے 4 انگلی آپ ہی کی طرف پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والوں کے دل میں یہ جذبہ عطا کر دے رب العالمین کہ کافروں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کھڑے ہونے سے پہلے ہمارا دل نہیں کانپے، بلکہ ہم اللہ کی مدد مانگیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کا سامنا کریں۔ پھر حق اور باطل کو الگ کرنے کا فیصلہ تو اللہ کا ہے، اللہ رب العالمین تو عطا کر ہی دیں گے سب چیزیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی خیر کرے رب العالمین، مدد صرف اور صرف مسلمانوں پر نازل ہو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فخر بھی حاصل کریں اور فتح بھی، آمین یا رب العالمین۔ یہ رمضان مبارک مہینہ ہے، آپ سب سے خیر کی گزارش ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھلا سوچیں۔ ایک مسلمان تب تک پورا مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں وہی نہ سوچے جب وہ خود کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے اگر ان باتوں کا آپ میں سے کسی کو برا لگا ہو تو اس کے لیے بہت معافی چاہتی ہوں۔ میرے دل میں جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس چیز پہ غور و فکر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ کے حالات کو رب العالمین روک دیں اور پوری امت پر اپنی مدد نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اور یہ رمضان کے شروع کے دنوں کے کچھ کلپس ہیں جب میں نے گھر کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا تھا۔ اچھا، یہ جو سجانا ہے وہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ رمضان کے دنوں میں جب عبادتیں کریں تو آپ کو پازیٹیو وائبس ملے۔ Time of mercy, love and grace, we seek Allah's warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night, we pray to Allah, seeking light. With every tear, with every prayer, His mercy flows beyond compare. Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace, we seek Allah's warm embrace. Assalamualaikum, Ramadan Mubarak. اور یہ رمضان کی فرسٹ ویک کا کلپ ہے ماشاءاللہ سے، جب ہم ساتھ میں بیٹھ کر کے افطار کر رہے تھے اور میرے بچے اذان سے پہلے دعائیں کر رہے تھے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا کیا مانگا ہے اللہ رب العالمین سے۔ تو بس یہ سب رمضان کی برکتیں ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب کرے، آمین۔ جدونا ما سنتا أتيوداما gusto mura ganti egan lo sayata ng pastam ay na Grand mood, with a more grand mood, because if you will do a more grand mood, Allah will do it. Allah will accept. ہم grand mood میں رہ کے کیا مانگنے لگے؟ ہم اللہ کو بلا کر سب لوگ کے لیے دعا کریے، سب لوگ کی دعا کو قبول کریے، دعا کو قبول کریے، سب لوگ کے دعا کو قبول کیجیے۔ اللہ will understand. Tell me. Next. نیکسٹ واز دیٹ میں آپ بھائیوں کے لیے 100 مارکس کر دیجیے، A+. 100 مارکس کر دیجیے۔ آلسو بولا سب لوگ کا بخار ٹھیک کرنے کے لیے، سب لوگ کا بخار ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ہم بولا تو سب لوگ کا اچھا دن کر دیجیے، سب کا اچھا دن سب لوگ کا رمضان کا کھانا اچھا ہے، سب کا رمضان کا افطار اچھا ہوا۔ اچھا اچھا ہوا، آپ کا افطار اچھا ہوا، کیا اچھا ہے؟ میرا افطار اچھا ہوا۔ مطلب یہ افطار بہت اچھا ہوا۔ اچھا میری جان، تو افطار اچھا ہے؟ ہاں سے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اس کے نیکسٹ How is it? گڈ، Only good? ویری گڈ، 100 out of 10. 100 out of 10? Okay. You mean actually 1 million out of 10. 1 million. Huh? You rate me. 10 out of 10. I said a zillion out of 10. You said 1 zillion out of 10. Each, are you kidding me? Eat this chicken. Please, you never ate the chicken. How come you can know this chicken line is the super tastiest in the entire world? اور افطار کے بعد کی تو چائے سب سے زیادہ ضروری والی چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیوز اچھا لگتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ تعالی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔